انہوں نے یہ سلسلہ کردار اس طرح کے اشعری کرداروں کا شروع کیا اور نفسیاتی تجزیے انہوں نے کیے. ان کے ہاں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کردار پینٹ کیے وہ ان کے مسائل بہت محدود تھے. مثلا دائرہ بہت محدود تھا ان کا کہ وہ زیادہ جنس اور عورت کے گرد ہی ان کا کردار گھومتے ہیں. اور اس حوالے سے بھی انہوں نے جو ایک عورت کے حوالے سے جو رویہ ہے, عورت کی جو ایک جنسی رویہ ہے اس کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے, اور مرد کا جو عورت کی طرف جھکاؤ ہے یا عورت کا مرد, تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کو تھیورائز کیا. اور یہ تھیورائزیشن جو تھی یہ ان کے یہاں اتنی غالب ہے. میں ایک پڑھ رہا تھا وارث علی صاحب کا ایک مضمون, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے چند ایسے لکھنے والے تھے جن پہ ان کی دانشوری نے غلبہ پا لیا اور ان کو چھین لیا. اب عسکری صاحب تو ٹھیک ہے, انہوں نے جب دیکھا کہ دانشوری اب زیادہ غالب آ رہی ہے تو انہوں نے فکشن نگاری چھوڑ دی. تو یہ انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا, انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ تنقید پہ کام کیا. لیکن یہ لوگ تھے عزیز احمد اور لوگ کہ جنہوں نے ان دونوں کو ساتھ نبھانے کی کوشش کی, لیکن آخر میں یہی ہوا کہ وہ دانشور نے ان سے کہا کہ اب چھوڑ دو اس کو. تو انہوں نے ایک پاکستان بننے کے بعد ان کا ایک ناول چھپا, اس کے بعد پھر انہوں نے دانشوری پہ ایک اقبالیات پہ اور یہ مذہبی امور پر انہوں نے زیادہ لکھا. ان کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ان کی وہ جو میں نے وارث علی کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جی دانشوری ان پہ اتنی غالب رہی کہ وہ آخر میں وہ ان کو چھین کے لے گئی ادب سے. یعنی جب وہ اس منزل پہ پہنچے کہ وہ فن کی جو ایک باریکیاں ہیں ان کو پورا کمان حاصل ہو گیا, اور ہم ان سے توقع کر رہے تھے کہ اب وہ ایک بہت شاہکار ہمیں دیں گے اور اردو میں کنٹریبیوشن ان کی جو پہلے سے ہے اس سے کہیں سے آگے کی بات کریں گے. اس وقت وہ بالکل اس سے کنارہ کش ہو گئے اس سارے عمل سے, اور پھر وہ محفل ملک سے باہر چلے گئے اور انہوں نے پھر اپنے جو تھے دلچسپیاں بدل لی. لیکن یہ کہ ان کی اس دانشوری کا جو ان کے اندر ایک مادہ تھا اس نے ان کو فکشن لکھتے ہوئے بھی بہت سارے موقعوں پر, خاص طور پہ افسانوں میں ان کے ہاں بہت زیادہ ہے, ناولوں میں بھی بہت جگہوں پہ نظر آتا ہے کہ وہ تجزیہ کرتے کرتے اس فکشن کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں. اب یہ بڑی بات ہے, میں بہت عاجزانہ طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فکشن سے مراد یہ ہے, فکشن سے اگر تعریف دیکھیں نا اس کی تو وہ ہے واقعہ, وقوع. تو آپ وقوع کے ڈومین میں رہتے ہوئے, اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ نے اسی دائرے میں رہتے ہوئے کرنی ہے. مطلب ایک پینٹر چاہے ویسے جو مرضی اپنا فلسفے جاڑے جو مرضی کرے, لیکن جو اس نے رنگ سے جو کاغذ پہ اتارنا ہے وہی اس کا فن ہے, اسی سے پرکھا جائے گا وہ. اسی طرح سے ایک گلوکار ہے تو وہ اپنے سر اور لے کی جو پکڑ ہے اس سے پہچانا جائے گا. اسی طرح جو فکشن نگار ہے وہ اپنے وقوع کی دائرے میں رہتے ہوئے جو بات کرے گا, جو زندگی کا فلسفہ بیان کرے گا اور جو کردار بیان کرے گا, جو مسئلہ جس کو بھی ڈسکس کرے گا, تو اسی کو ہم فکشن کے میں قبول کریں گے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آپ کہیں کہ جی وہ یہ فقرہ لکھیں کہ وہ اداسی کی وجہ سے مر گیا, ٹھیک ہے. اب مرنا تو ایک وقوع ہوا, لیکن اداسی ایڈجیکٹو ہے, تو ایک اچھے فکشن میں ایڈجیکٹو سے ہمیں اعتراض کرنا بنتا ہے. یہ ہم نے اس پہ کافی پہلے بھی جو نشستوں میں بات کی ہے. ایڈجیکٹوز کیا ہوتے ہیں, وہ اصل میں ایک صورتحال کے بارے میں آپ کا موقف بیان کرتے ہیں. فکشن نگار کو موقف نہیں ہے, فکشن نگار موقف تو بیان نہیں کرتا, وہ تو واقعہ بیان کرتا ہے. مطلب آپ وہ اگر لکھے کہ جی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں, اس کے چہرے کے اعصاب تن گئے اور اس کے مٹھیاں بیچ گئی اور اس نے جناب دیوار پہ 2 مکے مارے اور پھر ٹھوکریں ماری آس پاس, اور پھر وہ کرسی پہ بیٹھ گیا, پھر سر پکڑ لیا. اب یہ آپ کو کہیں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انتہائی غصے میں ہے, پریشان ہے, تشویش کا شکار ہے, کچھ بھی لکھنے کی. یہ سب دکھا دیا نا, یہ سب ایڈجیکٹو جو ہیں یہ سب بیان کرنے کے میں آتے ہیں. تو آپ نے تو وہ دکھانا ہے, بیان نہیں کرنا. یعنی فکشن کا تو بعض کام یہ کہ آپ وہ دکھاتے ہیں جو آپ نے بیان کرنا ہو, نہ کہ وہ بیان کرتے ہیں جو آپ نے دکھانا ہو. تو وہ جو یہ دوسری صورت ہے کہ آپ پھر بیان کرنے کی طرف آ جاتے ہیں, وہ صرف اس لیے کہ آپ کا جو آپ کے ساتھ جو فکشن نگار اور ایک دانشور چل رہا ہوتا ہے تو وہ دانشور 2 قدم آگے ہو جاتا ہے.
اور آپ پھر اپنے موقف کو اس وقوع سے نکال کے براہ راست بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے ہاں بہت علت موجود ہے. بالکل ٹھیک. اور اس سے تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوتی ہے ان کو پڑھتے ہوئے، لیکن یہ ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بنیاد کاروں میں تھے، یعنی اس مزاج کی بنیادیں رکھنے والوں میں تھے کہ جس کو لے کے پھر آگے پوری کی پوری جو ایک نسل نہیں کئی نسلیں چلی ہیں، انہوں نے بڑا ادب تخلیق کیا اردو میں. تو لیکن اس کی جو بنیادی جو ایک متعین کر رہے تھے، ایک خطوط شکل جو متعین کر رہے تھے، وہ عزیز احمد کر رہے. تو اس لیے اس پلی پر ان کو ہم ایک گنجائش دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال جب ان پہ ایک بہت ہی غیر جانبدارانہ انداز میں ہم بات کریں گے تو یہ بات ہم کہیں بگاہ نہیں رہ سکتے کہ ان کے ہاں یہ ایک مسائل تھے. اور پھر ان کے جو کرداروں کے ایک زندگی جو محور ہے، جو ان کا ایک مرکزی مسئلہ بنتا ہے، وہ بھی زیادہ تر عورت اور جنس کے گرد ہی گھومتا ہے. اور اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی تھیورائزیشن کی اپنے ناولوں اور کہانیوں میں. لیکن ان سے ہم اس سے زیادہ کی توقع کر سکتے تھے. وہ بیان اور زبان کے اس فن کی جس سطح پر تھے، جتنا ان کو درک حاصل ہو گیا تھا ایک عمر کی ریاضت کے بعد، تو ہم ان سے ایک زیادہ بڑے ادب کی توقع کر سکتے تھے، اور بالکل جائز بات تھی. لیکن اس کے باوجود جو تاریخی طور پہ ان کا ایک کردار متعین ہو گیا اردو ادب میں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک سوال جو ہے چھوٹا سا وہ ذہن میں میرے آیا ہے، اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیجئے. یہ عزیز احمد کے بارے میں نہیں ہے، لیکن جو بات آپ نے عزیز احمد صاحب کے بارے میں کی ہے اس کے تناظر میں میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے ہاں جب مغرب سے، خاص طور پر جب مغربی ادب سے یا مغربی تنقید سے یا وہاں کے لکھتوں سے ہم اثر پذیری یہاں پہ آتی ہے، تو ہم موضوعات تو لے آتے ہیں یہ دیکھ کر کہ وہاں پہ اس موضوع کی وجہ سے فلاں ادیب یا فلاں جو ایرا ہے وہ پرومیننٹ ہو گیا یا نمایاں اجاگر ہو گیا بہت. لیکن جس ٹیکنیک کی بنیاد پر یا جس فن کی بنیاد پر وہ لوگ آئے ہیں، وہ فن وہیں رہ جاتا ہے. یعنی عمومی طور پہ ایسے ہے ہمارا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موضوعات کی وجہ سے یا ان کرداروں کی وجہ سے یا اس طرح کے ماحول کی وجہ سے وہ ساری بات پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ اس ماحول کے ساتھ ساتھ وہ جو ٹریٹمنٹ جو آپ نے بات کی ہے، اس طرح کے معاملات بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو تب وہ بڑا ہوتا ہے. بڑا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایک اس سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے کہ اب وہاں پہ ایک ویسے تو بہت سی تحریکیں پیدا ہو گئی جو انحرافی تحریکیں تھیں. یعنی اصل میں یہ تھا کہ جب یہ جنگیں ہوئیں اور ایک ریسیشن آیا اور پوری دنیا میں ایک تباہی، دنیا سے مراد ہم بڑے صغیر کو نکال دیتے ہیں، ایک تباہی کا ایک کی صورت تھی. تو سب سے بڑی جو فکری طور پہ ایک تبدیلی یا رویہ سامنے آیا وہ تھا انحراف کا، بغاوت کا. انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے صدیوں سے، لاکھوں ہزاروں سالوں سے جن ویلیوز کو، جن سسٹمز کو ہم نے سنبھال کے رکھا اور اس کے لیے ہم نے اتنی ذہنی اور جسمانی قربانیاں دی اور تیاگ کیا، وہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. اور انسانیت کی جو ایک اس سے پہلے کی جو ایک سوچ تھی انسانیت کے حوالے سے، وہ ناکام ہو گئی. تو اس سے پھر ایک رویہ یہ بھی پیدا ہوا کہ بجائے اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کرنے کے، اس کو ڈی کنسٹرکٹ کریں، بالکل صحیح، اس کو رد کر دیں اور ہم ایک نئی جمالیت لے کے آئیں. تو نئی جمالیت کی بات پوری دنیا میں ہوئی. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں اکثر پروز پوئم وغیرہ کی یا ایبسٹریکٹ آرٹ وغیرہ کی، یہ سب اسی انحراف سے پیدا ہوا کہ آپ نے کہا کہ اب جو لکھا گیا، جو کلاسیکل ایک اسٹیٹکس تھی، ہم نے اس کو نہیں ماننا. اب اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ پھر اس راہ تلاش کرنے کے لیے جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. لیکن بنیادی جو جس خواہش پر ان کو پاسنگ مارک مل جانے چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ اس خواہش کی عملی صورت تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نئی راہیں نکالنے کے حوالے سے ہوتی ہے.